یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی گھر سے نکلنے کے بعد سفر حج میں فوت ہو جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے۔ آدمی کی کہاں مجال ہے، کہاں جرت ہے کہ اس قسم کے ارکان ادا کرے جو فرشتہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کو پیشاب کی حاجت نہیں، پخانے کی حاجت نہیں، نیند کا غلبہ نہیں، بھوک نہیں، وہ تو ہر وقت سراپا عبادت میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر تو نکلنے کے بعد ارادہ تیرا میرے دربار کا ہو، میرے گھر کی زیارت کا ہو، طواف کا ہو، عشق لے کر کے نکلا ہو، اگر تو موت کے لقمے میں چلا گیا تو تیری طرف سے میں ایک فرشتہ کھڑا کر کے سارے ارکان ادا کراؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہ یمن سے۔ تمہاری غرض کیا ہے؟ کہ صرف حج، کوئی کاروبار تو نہیں؟ کہا نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو یہ حدیث شریف سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک حدیث کا جملہ ہے رجا یومن کولدتہ امہ، آدمی ایسا لوٹتا ہے بیت اللہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سرزمین عرب اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہے، انبیاء کا سارا سلسلہ اللہ پاک نے وہیں قائم دائم فرمایا۔ پروردگار عالم نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی ایک اللہ نے اپنے نبی، اپنے خلیل کا انتخاب فرمایا۔ ساری دنیا کی زمین اس زمین کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ فرمایا تھا میں نے بنوانا ہے بیت اللہ، مستری ہو خلیل اللہ، مزدور ہو ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اپنا بچپن بڑا عجیب و غریب اندازے سے بھگتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا ہوئے تو شرک کی لعنت میں گرفتار لوگوں سے ٹکر ہو گئی۔ باپ بت گر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ بت گھر ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں خداؤں کا کاروبار بھی ہوتا رہا ہے، معاف تو اب بھی نہیں کرتے۔ پہلے شرک کی ڈھیری بنائی اور اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا۔ اور آج کل تو اس جیسا بہترین کاروبار تو ہے ہی نہیں۔ ٹیلی فون کا بل نہیں، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی خرچہ نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، سارے ٹیکسوں سے پاک ہے یہ قبروں کا کاروبار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو تمام بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئے۔ بت خانہ بنا رکھا بے شمار بڑا، لوگوں نے پوجا کرتے ہیں، نظر نیاز لگاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی۔ اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر، مالک کائنات کا دروازہ چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، ذرے ذرے کا خالق وہ، قطرے قطرے کا مالک وہ، ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ، اسے چھوڑ کر کدھر کو لوگ جا رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا زمانہ ہے، لوگ میلے کی طرف نکل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا بتوں میں جا گھسے کلاڑا لے کر، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا سر اڑا دیا۔ سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ کر نکل آئے۔
واپس آئی قوم بتوں کا برا حال ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا کی تھی، رشد عطا کی تھی، صراط مستقیم ان کو سمجھایا اور سجایا تھا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. بڑے بڑے بت بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے چیکنے، بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تراش کر چھیل کر کے بت بنا کر خدا کا نام دیا کرتے تھے. بڑا عجیب زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر پتھروں کے تراش کر خدا بنائیں تو کافر. آج مسلمان اعلیٰ درجے کی قبر بنا کر سجدے کیا کرے، طواف کیا کرے، رات دن چاٹا کرے، اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہنے لگے یہ کام کیا کس نے؟ ہمارے خداؤں کی توہین کر دی، بے ادبی کر دی، بے آبروئی کر دی. آپس میں کہنے لگے اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک نوجوان قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے، وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ان کو برا کہا کرتا ہے، اس کے سوا یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا. ساری قوم اکٹھی ہو کر کے آ گئی. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ قرآن کریم ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں. اے کاش آج کے مسلمان کو قرآن کریم دیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق ہو جائے، ساری دنیا اور دین کے مسئلے حل ہو جائیں. مگر مسلمان نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ اپنی ساری مشکلات کا حل دنیا میں تلاش کرنا ہے، ساری مشکلات کا حل سیاست کے طور پر حاصل کرنا ہے، ساری دنیا کی مشکلات کا ہم نے اپنے ہاتھوں سے حل کرنا ہے، قرآن کریم کے ذریعے نہیں. دنیا کے لوگوں آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے کابل سے لے کر طرابلس تک سارا افریقہ، جنوبی ایشیا، مشرق بعید، مشرق قریب، مشرق وسطی اور بر صغیر، تمام کے تمام اقوام عالم سے خداوند کریم کی توحید کا لوہا منوایا تھا. توپیں ان کے پاس نہ تھی، ایٹم بم نہ تھا، ہائیڈروجن بم نہ تھا، دفتر بند گاڑیاں نہ تھی، طیارہ شکن توپیں اور ٹینک نہ تھے، خدا کا قرآن تھا، پوری دنیا پہ چھا گئے. جس ملک کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 غلاموں نے فتح کیا، صرف 3 بندے، 3 آدمی، کالی کملی والے کے 3 غلام. ادھر پورا ملک ہے، پورے ملک کی فوج ہے، پورے ملک کا لشکر ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، نشہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے. ان کے پاس روٹی بھی نہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں، مگر ایمان تھا، خدا کا قرآن تھا. خدا کی قسم، جب قرآن کریم لے کر اس دین میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 غلام کھڑے ہوئے، سارے ملک کو شکست دے کر خدا کی توحید کا لوہا منوایا. آج پریس ہے، اخبار ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے،
پروگرام ہے، کہنا سننا ہے، چلنا پھرنا ہے، مگر قرآن کریم مردوں کے لیے ٹاک میں بند کر کے رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں تمہیں مرے ہوئوں کو بھی کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ملے گا۔ جب سارے چھوڑ دو گے، باپ مرے گا تیرا، قرآن دوسرا کیوں پڑھے گا کوئی؟ کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا کسی نے؟ تو ایسی صورت میں مسلمان جب تک اللہ کے قرآن کو اپنے پاس رکھتا ہے تو تائید عزتی اس کی شامل حال رہتی ہے، اور جب وہ قرآن کریم کو ٹھکرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک ذات، آج ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تھوڑے ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، کیا کریں؟ خلیل اللہ کی ایک ذات ہے، اکیلے ہیں، ڈر نہیں، خوف نہیں، حزن نہیں، ملال نہیں، پریشانی نہیں، گھبراہٹ نہیں، رانا نکال دیا خداؤں کا۔ آ گئے وہ لوگ، آ کے کہنے لگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام سچ بتا، یہ خداؤں کو لنگڑے للے کس نے بنایا؟ ان کے ناک کس نے کاٹے؟ کان کس نے کاٹے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہی ایک نوجوان ہے جس کا عقیدہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کا نظریہ دوسرا معلوم ہوتا ہے، جس کے حالات کچھ الگ تھلگ معلوم ہوتے ہیں، یہی وہ ہو سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کو پیار آیا، میرے خلیل تو نے اکیلے نے مار کھائی ہے، ہاں میں اپنے گھر کی تعمیر تجھ سے تیرے ان ہاتھوں سے نہ کراؤں جن ہاتھوں سے تو میرے خدا مجھ خدا کے مقابلے میں بنائے ہوئے بتوں کو توڑا کرتا ہے، جن ہاتھوں سے تو نے شرک کے اڈے مٹائے، جن ہاتھوں سے تو نے بت خانے توڑے، بتوں کے ناک کان توڑے، آ میرے خلیل انہی ہاتھوں سے میں اپنے بیت اللہ کی تجھ سے تعمیر کراؤں۔ یہ تیرے ہاتھ بڑے بابرکت ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کیا کہتے ہو؟ جاؤ اپنے حاجت رواؤں سے پوچھو، مشکل کشاؤں سے پوچھو، جس کی ٹانگ کٹی اس سے پوچھو کس نے کاٹی، جس کا ناک کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیری ناک کس نے کاٹی، جس کا کان کٹا ہوا اس سے جا کر کے پوچھو تیرا کان کس نے کاٹا۔ قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا تمہیں بیٹے دے سکتے ہیں، خود نہیں بتا سکتے کہ مارا کس نے ہے؟ ساری دنیا میں بارش برسانے پہ قادر ہے اور تمہیں نہیں بتا سکتے کہ ہمارا رگڑا کس نے نکالا ہے؟ تمہیں دشمنوں پہ فتح دینے پہ قادر ہے، تمہارے دشمنوں کو مٹانے پہ قادر ہے، بارش برسانے پہ قادر ہے، اولاد دینے پہ قادر ہے، تمہیں بیماری دے کر دور کر دینے پہ قدرت رکھتے ہیں، تو خود نہیں بتا سکتے کہ ناک کان کس نے کاٹا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی بولنا جانتے ہیں؟ یہ تو بولنا ہی نہیں کرتے۔ لگا چاہیے آئے کہاں سے ہے کہ ہم نے بنائے چھیڑیوں سے،
ہتھیاروں سے چھول کر تراش کر ہم نے بنائے. فرمایا ظالموں، جن کو تم بناؤ، چھینیوں اور لوہوں سے تراش کر چھین کر جن کو تم بناؤ، جن کو تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہو وہ تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور سمجھو، اگر اس زمانے کے پتھروں کے بنے ہوئے خدا، ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا مشکل کشا نہیں ہو سکتے، تو آج کا کوئی ولی جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے جی یہ تو بولنا نہیں کرتے، یہ تو بولنا نہیں جانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم ولا يضركم. آؤ ادھر میری بات سنو، جو نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اپنا نفع نقصان نہیں بتا سکتے، وہ تمہارے معبود کیسے بن سکتے ہیں؟ کب تمہاری حاجت روائی کریں گے؟ کب تمہاری مشکل کشائی کریں گے؟ کب بگڑیاں لوگوں کی بنائیں گے؟ اور کب وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے پہ قادر ہوں گے جب خود بتا نہیں سکتے کہ یہ کام کیا کس نے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ساروں کو اکٹھا کیا اور ساتھ لے جا کر بت خانے پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کلاڑا اسے اس کے کندھے پہ رکھا ہے، بڑا گرو گھنٹال یہ ہے، اس سے تو پوچھ لو، اس سے پوچھو کہ یہ کام کیے کس نے؟ ترجمہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیتوں کا. تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تم تو کہہ دو کہ آج تو کھردری باتیں کر رہا تھا. کھردری باتیں میں نہیں کرتا، خدا کرتا ہے، اور کون نہیں کرتا. دنیا کا کوئی صدر دوسرا صدر ماننے کو تیار نہیں تو خدا دوسرا خدا کیسے مان لے گا؟ تم تو اتنے غیرت مند، اپنی بیوی کی طرف کسی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیتے، اور اللہ تعالیٰ جس نے غیرت کو پیدا کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ بندہ میرا ہو جھکے کسی اور کے سامنے. کھلاؤں میں، پلاؤں میں، پہناؤں میں، بیوی میں دوں، بچے میں دوں، مشکل کشائی میں کروں، جوانی میں دوں، تندرستی میں دوں، آنکھ میں دوں، کان میں نے دیے، دل و دماغ میں نے دیا، دولت میں نے دی، مال میں نے دیا، اور جب آئی اطاعت کی باری، غلامی کی باری، بندگی کی باری، عبادت کی باری، اللہ فرماتے ہیں مجھے اتنا غضب اور غصہ زنا سے نہیں آتا، اتنا بڑا چوری سے نہیں آتا، ڈاکے سے نہیں آتا، جب تو میرے در کے سوا کسی دروازے پہ جو جا کے سر جھکاتا ہے، خدا فرماتے میری کبریائی جلال میں آتی ہے. سارے فلسطین والے جل گئے، کہنے لگے قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. آؤ اپنے خداؤں کی امداد کرو، پکڑو اس ابراہیم علیہ السلام کو، جلاؤ اسے پکڑ کر. وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی امداد کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی حمایت کرو. وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر کچھ کر سکتے ہو، آؤ پھر پکڑو ابراہیم علیہ السلام کو اور چیخا میں پھینکو. چنانچہ نمرود نے انتظام کیا لمبا چوڑا، ہزاروں نے لاکھوں من لکڑ اور ایندھن جمع کیا اور آگ سلگائی، دہک اٹھی، کولے بن گئے، شولے بن گئے. پنگوڑے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر عین درمیان میں پھینکا ہے.
قربان جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے ضمیر پہ، عقیدے پہ، نظریے پہ، ایمان پہ پنگھوڑا تیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا رہے ہیں پکڑ کر، فرشتہ سامنے آتا ہے، سلام کرتا ہے اور کہنے لگا او ابراہیم مجھے حکم دے، میں بارش پہ مامور ہوں، اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہوں، میں بارش برسا کر ساری آگ کو، آتش کو، بھاپ کو بجھا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں او فرشتے کیا میری اس حالت کا میرے رب کو پتا ہے؟ جو حالت میری اس وقت بن رہی ہے میرے رب کو اس کا علم ہے، پتا ہے؟ فرشتے نے کہا پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جواب دے دیا بیچ میں سے ہٹ جاؤ، پھر رب جلیل جانے اور اس کا بندہ خلیل جانے، جو وہ چاہے گا میں تو اس پہ راضی ہوں جو میرے رب کو منظور ہو۔ ہوا پہ جو فرشتہ معمور تھا وہ آیا کہ میں ہوا ایسی چلاؤں یہ ساری آگ ہوا میں اڑ جائے گی، فرمایا نہیں، کیوں؟ جس طرح میرے رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخا میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو آگ بھی مخلوق ہے، ارے آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ کے حکم سے آگ تو سرد پڑ گئی۔ اللہ کے قرآن میں اللہ کے ہزاروں حکم سن کر آپ آج تک ٹھنڈے نہیں پڑے۔ آگ کو شرم آئی جس کا مادہ ہی جلانا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے میں اپنی جلانے والی طاقت کو کیسے بحال رکھوں؟ خدا کا حکم آیا ہے۔ آگ نے اپنی عادت والا کام چھوڑ دیا، جلانا چھوڑ دیا، ساڑنا چھوڑ دیا، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی، باغ و بہار بن گئی۔ اللہ کے حکم کے سامنے آگ بدل گئی، ہم نہ بدلے۔ جو ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں ہم نے نہیں بدلنا، قرآن کے سامنے نہیں جھکنا، اللہ کے حکم کے سامنے نہیں اپنے آپ کو بدلنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چیخا کے درمیان میں پڑے، آواز آتی ہے قل لا یا رکونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ میرے خلیل کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، تکلیف نہ ہو، اتنی ٹھنڈی بھی نہ بننا جس سے میرے خلیل اللہ کو تکلیف پہنچے۔ آگ گلزار بن گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے اس قسم کے خرق عادت کام کرا کر اسے پکا کر کے کہ 500 سال کی عبادت ایک طرف اور خانہ کعبہ پر یوں ایک نگاہ ڈالنا ایک طرف۔ اندازہ لگا جب نگاہ ڈالنے والے کا یہ مرتبہ ہے اور یہ ثواب ملتا ہے، بنانے والے کو کیا ملا ہوگا؟ بنانے والے کو کیا ملا ہوگا؟ وہ کتنا برکتوں والا انسان ہوگا، وہ کتنا برکتوں والا پیغمبر ہوگا، وہ کتنا رحمتوں والا پیغمبر ہوگا جس کے ہاتھوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کرتے ہیں اور بیٹا ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا کام کرتے ہیں۔ بن رہا ہے بیت اللہ، بنا رہا ہے خلیل اللہ، اور کارار اینٹ پکڑا رہا ہے ذبیح اللہ۔ مستری بھی نبی، مزدوری کا کام کرنے والا بھی نبی۔ اللہ پاک کا گھر مکمل کر دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس
للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرۂ ارض پہ سب سے پہلا گھر اللہ پاک جل شانہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، اور جب اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان بلایا، اسماعیل علیہ السلام کو بلایا، حضرت مائی ہاجرہ کو بلایا، حضرت مائی سارہ کو بلایا، اور بلا کر دعا مانگی ہے، دعا مانگی ہے۔ الہ العالمین، دعا ابراہیم علیہ السلام کی آمین ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت ہاجرہ کی آمین ہے، حضرت مائی سارہ کی آمین آمین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرے، جو اس کی زیارت کو آئے، جو اس گھر کا طواف کرے، بوڑھے آدمی، بوڑھی عمر کا، بڑی عمر کا آدمی، جو بھی حج کرنے آئے، طواف کرے، الہ العالمین میں پیش کی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حاجی حج کرنے آج چلا ہے، دعا ہزاروں لاکھوں برس پہلے ہو گئی، فرمایا بڑی عمر کا جو بھی آئے، طواف کے ارادے سے آئے، زیارت کے ارادے سے آئے، حرم محترم میں آئے، حج کا پروگرام بنا کر آئے، میں خلیل اللہ دعا کرتا ہوں الہی اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ سارے خاندان نے آمین کہی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا مانگو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو بھی اس گھر کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کرے، اس کا احترام کرے، یا اللہ جو جوان آئے، جوان عمر کا آدمی جو بھی آئے، میں پیشگی دعا کرتا ہوں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دونوں باپ بیٹوں، پیغمبروں نے، نبیوں نے دعا کر دی۔ حضرت ہاجرہ کو حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم بھی دعا کرو۔ حضرت ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی، الہی جوان عمر کی جو عورت اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، طواف کے لیے آئے، احترام کے لیے آئے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت ہاجرہ نے دعا کی، آمین ابراہیم علیہ السلام کی ہے، آمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت سارہ کی آمین ہے، حضرت ہاجرہ نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سارہ کی باری آئی دعا کرنے کی، دعا کرتی الہ العالمین جو بوڑھی عورت آئے، عمر رسیدہ عورت آئے اس گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف فرما۔ پیغمبر کے پورے خاندان نے مل کر آنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ آج آدمی ذوق میں شوق میں چلتا ہے، نکلتا ہے، بال بچوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، گھر بار کو چھوڑ کر نکل پڑتا ہے، دکان کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں، ایک ذوق میں، ایک شوق میں، ایک مستانہ وار، ایک دیوانہ وار چلتا ہے۔ حرم محترم کا اس کا ارادہ ہے، یہاں سے کراچی سے جہاز پر سوار ہو کر جوں جوں سرزمین عرب قریب آتی جاتی ہے، محبوب کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ کسی ملک میں جاؤ، آدمی پریشان ہوتا ہے، امریکہ میں آیا ہوں، کہاں جاؤں گا، کدھر کو جاؤں گا، یورپ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، کسی ملک میں بھی جاؤ، یہ خاصہ ہے، سرزمین عرب پہ قدم رکھتے ہی
دل مطمئن ہو جاتا ہے میں دوسروں کے یہاں نہیں اپنوں کے یہاں آیا ہوں، اور ادھر دل میں یہ بات آتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا بند کریم آواز دے رہے ہیں گھبرا نہ، آ جا، یہ بیت اللہ بھی میرا، تو بھی میرا، یہ زمین بھی میری، یہ آسمان بھی میرا، گھبراتا کیوں ہے؟ اور تیرا میزبان میں ہوں، ادھر آ۔ فرما دیا میرے دربار میں آنے کے لیے کچھ شرطیں بناؤ، خبردار اگر کوئی زینت والا کپڑا پہن کر آیا، بادشاہ تخت و تاج اتار کے آؤ، سرخ یاقوتوں سبز یاقوتوں والے تاج، سونے کی لڑیوں والے تاج، چاندی اور ہیرے کے لگے ہوئے تاج اتار کے آ، میرا در ہو تیرا سر ہو، ننگا سر کر کے لا، خبردار سر پہ کچھ نہیں، بادشاہ ننگے سر آؤ، وزیروں ننگے سر آؤ، گورنروں ننگے سر آؤ، ذمہ داروں سرمایہ داروں بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکروں مردوں تمام کے تمام ننگے سر آؤ، کوٹ پتلون اتار کے آؤ، شلوار قمیض اتار کے آؤ۔ تم نے جو اپنے اپنے ملک کے مطابق فیشن بنا رکھے ہیں، ان سارے فیشنوں کو اتار کر میرے یہاں تو ایک ہی فیشن ہے، میرے بندے تیرا سر ہو میرا در ہو، تیرا دل ہو میرا گھر ہو، ایک ہی فیشن چلے گا یہاں، تمام کپڑے اتار کے آؤ۔ سلا ہوا کپڑا پہننا، احرام باندھنا جائز نہیں، حاضری نہیں ہوگی اور حج نہیں ہوگا، بالکل صحیح مناسک ادا نہیں ہوں گے۔ فرمایا چاہے یورپ کا باشندہ ہو، ایشیا کا باشندہ ہو، بر صغیر کا باشندہ ہو، کالے ملک کا رہنے والا ہو، گوروں کے ملک کے رہنے والا ہو، بادشاہ اور فقیر ہو، تمام کے تمام ایک لباس میں آؤ۔ وہ لباس کیا ہو؟ فرمایا ایک چادر گلے میں ڈال لے، کفن پہن کے آ، گھر سے پوری طرح نکل کے آ۔ ہاں تجھے کیا معلوم واپسی بھی تیری ہوگی کہ نہیں، تیار ہو کے آ، پکا پروگرام بنا کے آ۔ فرمایا فمن رفث فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فمن فرغ فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جھگڑا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، رفث نہیں کرنا۔ رفث کے معنوں میں زینت بھی ہے، زیب و زینت تم نے نہیں کرنی، خوشبو لگا کر میرے دربار میں مت آؤ، یہ جنٹل مینی اپنے گھر چلاؤ۔ دل میں یہ بات مت لاؤ کہ میں کچھ بن کے چلا ہوں اور میرے دربار میں بن کے آئے گا۔ مٹ کے آ، بندگی کرتا ہوا آ، سر جھکاتا ہوا آ، مجھے اپنا خدا اور معبود اور کارساز مانتا ہوا آ۔ Please subscribe my channel, Qais Ali Khan. فرمایا سلوار قمیض نہیں چلے گی، کوٹ پتلون نہیں چلے گا، تمام کپڑے اتار کے آؤ۔ ایک کپڑا اپنی تہمت کی جگہ لپیٹ لے تاکہ تیری شرمگاہ چھپ جائے، اور ایک کپڑا گلے میں ڈال لے اور کندھا پھر بھی ننگا رکھ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے دربار میں بھی کپڑے پہن کے چلا ہے۔
اسی کو کہتا کہ کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر۔ بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، بادشاہ فقیروں کوئی بھی ہو، اللہ کے دربار میں یکساں، بندہ تو بندہ ہے نا۔ اللہ پاک آپ سب کو بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ حرم محترم میں جب نماز ہوتی ہے عجب انداز ہوتا ہے، ساری کائنات سر سے ننگی کھڑی ہے، کفن میں لپٹے کھڑے ہیں، اپنے مولا کے دربار میں حاضر ہیں، اور عجب دربار ہے۔ حرم محترم میں قدم رکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، سرابور ہو جاتا ہے پسینوں میں، اور آدمی کا ضمیر خود ملامت کرتا ہے، اور میرے مالک میں اتنا بڑا روسیار، یہ تیرا دربار، کہاں میری بدامالی، کہاں میری روسیاہی، کہاں میرے کرتوت، اور کہاں تیرا یہ بابرکت دربار۔ شرم آتی ہے، پسینوں میں آدمی خود بخود ڈوب جاتا ہے۔ حرم محترم کے اندر جاتا ہے، بیت اللہ پہ نگاہ پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے، پیار آتا ہے، محبت آتی ہے، دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس نے میرے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا، اور فرمایا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر جس نے دعا مانگی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا دامن پکڑ کے سب کچھ مانگ لیا، اور جس نے مقام ملتزم پہ لپٹ کر مجھ سے مانگا، میں سمجھتا ہوں میری چوکھٹ پہ لپٹ کر، میری دہلیز پہ پڑھ کر مجھ سے سب کچھ مانگ لیا۔ طواف کرتا ہے، آواز لگاتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، الہی میں حاضر ہوں، الہی میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے دربار میں میری حاضری قبول فرما، تیرے دربار میں میری حاضری منظور فرما، میں آیا ہوں تیرے دربار میں سر مارنے کے لیے، تیرے دروازے پہ غلامی کرنے کے لیے میں آیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مدینے پاک سے باہر ایک آدمی نے آ کے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر آواز لگائی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیری حاضری منظور نہیں، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں تھے، عمر رسیدہ تھے، چل رہے ہیں، پھر بھی تلبیہ پڑھ رہے ہیں اور حج کے لیے آ رہے ہیں۔ برابر میں کھڑے ہوئے کسی جوان نے کہا، بڑے میاں ہم نے بھی سنا ہے تیری حاضری جب منظور نہیں، دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے، پریشانی اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، تکلیف اٹھاؤ گے۔ جوان نے کہا جنہوں نے غیب کی آواز سن لی تھی، بڑے میاں نے رو دیا اور کہنے لگا، بیٹا تم ایک دن کی آواز سن کر کے مجھے گھبرا رہے ہو اور خود بھی پریشان ہو رہے ہو، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 52 سال گزر گئے، 53 سال گزر گئے مجھے یہی آواز سنتے سنتے۔ پھر
اے نوجوان یہ بتا، اگر اس دروازے پہ منظور نہیں تو پھر اور دروازہ کون سا ہے جہاں جا کے میں ماتھا رگڑوں؟ منظور ہو یا نہ ہو، میرا کام ہے کہ میں پیشانی کو اس کے دروازے پہ رگڑتا رہوں، میں حاضری دیتا رہوں۔ منظور کرنا اس کا کام ہے، حاضری دینا میرا کام ہے۔ یوں لکھا ہے کتابوں میں کہ غیب سے آواز آئی، آج ہم نے تیرے یکدم 54 حج قبول کر لیے، یکدم تیرے ہم نے آج 54 حج قبول کر لیے۔ ہم تو تجھ سے اتنی سی بات کہلوانا چاہتے تھے، اور یہ بات کہلوانا چاہتے تھے کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ اگر معمولی صاحب کو کسی کو قرضہ لینا ہو تو پہلے جا کر کے یہ ٹھوکر مارتے ہیں، ایمان نال یار اساں تو کہیں کو لوگ نہیں کوئی ٹکا پیسہ گدا ہے کہیں نہیں، جدو لوڑ پوندی ہے اساں دے ساڈا یار ہے پیا، ساڈا رشتہ دار ہے پیا، اساں تو تیرے کول آویندے ہن نہ دے وے تیری مرضی، اساں بے بوہے تے کہیں گئے ہی کوئی نہیں۔ ان کو راضی کرن واسطے بے بوہے دی تردید پئی تھیندی ہے۔ 4 ٹکے قرضہ لینے واسطے ان کو جتاؤنا پوندا ہے، اساں تیرے بوہے تو سوا کلائی کیسے کول گئے ہی نہیں، اکے نہیں گئے۔ تو خدا کو نہ جتاؤ کہ ہم تیرے دروازے کے سوا کبھی کسی دروازے پہ آئے ہی نہیں۔ اگر تم اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے یہ بات کہتے ہو کہ اس دل میں تیرے سوا کسی کی جگہ نہیں، جن لوگوں کو باب العشق سے واسطہ پڑا ہے ان کو پتا ہے کہ محبوب پھر مسکراتا ہے۔ یوں کہو نا اساں تیرے سوا کہ کچھ جان نہیں کہے نہیں، این دل دے وچ کوئی جاتی پا ہی نہیں سکتا تیرے سوا، یہ دل تیرے واسطے ہے۔ وہ بادشاہ 1000 پری آوے، 1000 حسینہ آوے، 1000 فلانی آوے، میں ایمان نال تیرے سوا کہہ کو لیکھن کیتے تیار نہیں، کہیں دے منہ دے اتے تھوکن کیتے تیار نہیں۔ جڑ ویلے ہوئے گلا ماردا ہے نا محبوب کو ول مسکراندا دیکھو، خوش تھیندے، ہاں ہاں میرے اتے قربان ہے، میرے اتے نثار ہے۔ حالانکہ ہے سارا مطلب، اگر ایک مٹی کا بنا ہوا محبوب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ تیرے سوا میں کسی کو نہیں چاہتا، تو وہ زمین و آسمان کا مالک راضی نہیں ہوگا جب بندہ کہتا ہے اے میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حج تو ہے ہی تعلیم اس بات کی کہ در میرا ہو، سر تیرا ہو، دل تیرا ہو، گھر میرا ہو۔ قدم قدم پہ یہی تعلیم ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تمام کے تمام حاجیوں کو یہی تلبیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہاں دور سے ہی لملم کی پہاڑی سے ابھی دور ہے سرزمین عرب، پہلے سے احرام باندھو، تیار ہو جاؤ، دیوانے بن جاؤ، مستانے بن جاؤ، چھوڑو بادشاہت، چھوڑو اپنی تمنگری، چھوڑو اپنی زیب و زینت، آؤ دیوانے بنو۔ اور اسی کو کہتا کہ درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، درد و غم رنج و علم فکر و قلق خوف و ہراس، وہ بلا کون سی ہے جو شب ہجرا میں نہیں، اور تیرے وصال میں سب کچھ ہے، تیری جدائی میں بڑی پریشانی ہے۔ طواف میں بھی یہ بات سمجھا دی جاتی ہے کہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کا طواف جائز نہیں، اور فرمایا فرشتوں آؤ میرا بندہ آیا ہے، گھر میرا ہے، چکر اس کا ہے، اور یہاں میرے کعبے کے میناروں پہ کھڑے ہو کر اس کی بخشش کے لیے جھولیے پھیلا کر تم دعائیں مانگو، اس لیے کہ میرے گھر کا طواف کر رہا ہے، میرے گھر کا چکر لگا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، الہی معاف کر دے، لبیک اللہم لبیک، مجھ سے مانگ رہا ہے۔
گزرتا گزرتا رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر گزر جانے کا حکم ہے. آواز آتی ہے فرشتوں میرے بندے نے میرے گھر کے کونے کو ہاتھ لگایا, آؤ 40 فرشتے یکدم آ کر میرے بندے سے مصافحہ کرو. کیوں؟ یہ میرے گھر کے سوا کسی جگہ کو بابرکت جگہ نہیں جانتا, کسی درخت کو بیت اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتا, کسی گھر کو کعبے کے مقابلے میں نہیں مانتا, کسی قبر کو نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتا. ہے فرمایا حاجی جب طواف کرے دعا مانگے فرشتوں آمین کہتے جاؤ, 7 چکر لگاؤ میرے بندوں کے, آؤ یہ میرے مہمان ہیں. زمزم کا پانی پینے جاتا ہے, طواف پورا کر کے 7 چکر لگا کے زمزم کا پانی پیتا ہے. فرمایا آ جا تو میرے دروازے پہ آ گیا, تو میرے کعبے میں آ گیا, تو میرے حرم میں آ گیا, تو میرا مہمان ہے, میں تیرا میزبان ہوں. ساری دنیا پانی پلاتی ہے اپنے مہمانوں کو, آ تجھے وہ پانی پلاؤں جو اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں کی رگڑ سے جاری ہوا تھا. زمزم کا پانی پیتا ہے. حاجیوں سے پوچھو تھکا ہوا جاتا ہے, نیند کا مارا ہوا جاتا ہے, گھبرایا ہوا جاتا ہے. طواف کیا, طواف زیارت کیا, پہلا طواف کیا اور زمزم پیا, تمام تھکن پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہے. جیسے تم جس کے یہاں مہمان جاتے ہو 7 اپ کی بوتل پی کر ڈکار لے کر چھت کی طرف دیکھتے ہو, نہیں تم آج زمزم کا پانی پی کر پھر کعبے کی طرف آدمی دیکھتا ہے. اس کے بعد فرمایا آ جا ابھی فارغ نہیں ہوا, طواف تو نے کر لیا, میرے گھر کا تو نے چکر لگا لیا, بخشش کی دعائیں مانگ لی, رو لیا, دھو لیا, اور میں نے تجھے پانی شانی بھی پلا دیا. چائے وائے ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, فرمایا میں نے تجھے پانی شانی پلا دیا, زمزم پلایا. اس کعبے کے بنانے والے نے حضرت ابراہیم نے جہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی تھی, تو بھی وہاں کھڑا ہو کر نماز ادا کر. مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ. سنا جب نفل پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے, اللہ پاک خوش ہوتے ہیں اور مجھ کو نوازتے ہیں. تبھی تو فرمایا کہ حاجی توبہ کرے, عادت بدلے, میرے قانون کو اپنائے. تو خداوند کریم نے فرمایا کہ یہاں سے ایسا واپس جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. جب سلا ہوا کپڑا جائز نہیں, خوشبو لگانا جائز نہیں, اپنی بیوی کی طرف احرام باندھے ہوئے دیکھ شہوت کی نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں, ہاتھ لگانا جائز نہیں. کیوں کہ جس کا دیوانہ بن کر آیا, جس کا مستانہ بن کر آیا, وہاں تو یہ ساری چیزیں آئی نہیں, ساری چیزیں نہیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جب میرے دروازے پہ آیا, میرا بن کر آیا, تو جب تک احرام تیرا بندھا ہوا ہے نا, میرے والی عادت اپنا, میری بھی بیوی نہیں, تو بھی سمجھ لے تیری بھی نہیں. میں بھی کپڑے نہیں پہنتا, تو بھی سمجھ لے کہ میں نے بھی نہیں پہننے. میں بھی خوشبو نہیں لگاتا, تو بھی نہ لگا. جب تک احرام بندھا ہوا ہے اس وقت تک تو میرے والے افعال بنا. مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سبقت رحمت اللہ علیہ جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو یہ لکھا کتابوں میں کہ ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی. مطاف کہتے ہیں طواف کی جگہ کو, بیت اللہ کے چاروں طرف جو چکر لگانے کی جگہ بنی ہوئی ہے اسے مطاف کہتے ہیں. وہاں ابدالوں کی جماعت بیٹھی تھی. پچھلی رات تھی, مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے جب قدم رکھا, ابدال چونک اٹھے اور فرماتے ہیں کہ سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا. سارا حرم نور سے جگمگا اٹھا. اور جب ابدالوں کی نظر پڑی تو فرمایا یہی وہ مولانا خلیل احمد ہے جس کی وجہ سے بیت اللہ میں نور بھر گیا.
اور جب طواف کرنے لگے تو یوں فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہات گل، کہاں میں کہاں تیرا دربار، میں تیرا بندہ تو میرا شہنشاہ، میں تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے والا فقیر، تو میرا داتا اور سب کچھ دینے پہ قادر۔ فرمایا کہاں میں اور کہاں نکہات گل، نسیم سحر یہ تیری مہربانی، میں کہاں آ سکتا تھا، یہ تو تیری کریمی کھینچ کے لائی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے 7 برس تک قیام کیا حرم میں، اور ارادہ یہ کیا کہ ایسا وقت ملے اکیلا طواف کرنے والا میں ہوں اور کوئی بیت اللہ کا طواف کرنے والا نہ ہو۔ فرماتے ہیں موت آ گئی مگر ایسا وقت نہیں مل سکا، نہ رات میں نہ دن میں، کہ اکیلا طواف کرے۔ ان حاجیوں سے پوچھو، جیسے ہی فرض نماز کی نیت بنتی ہے طواف بند ہو جاتا ہے، نماز میں لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے، ادھر طواف بند ہوا، ادھر ابابیلوں نے طواف شروع کیا۔ کالی کالی چڑیا آ کر طواف شروع کر دیتی ہیں، ادھر سلام پھیرا، لوگوں نے طواف شروع کیا، وہ چڑیا غائب۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے دربار کا طواف نہیں رکتا۔ اور ایک واقعہ لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، طواف کرتے کرتے عورتیں بھی کرتی ہیں طواف، مرد بھی کرتے ہیں۔ ایک عورت نے زیور پہن رکھا تھا، پازیب پہن رکھی تھی، چھنک چھنک کی آواز آتی تھی۔ اس اللہ والے کے دل میں آیا یہ دیکھوں یہ چھنکار والی عورت کتنی خوبصورت ہوگی، یوں جو نظر کی، یوں لکھا ہے بیت اللہ کی دیوار میں سے ایک ہاتھ نکلا، ایسا تھپڑ مارا ہاتھ باہر نکل کے جا کے پڑی، اور آواز آئی طواف میرا دیدار غیر کا، طواف میرے گھر کا دیدار غیر کا، آنکھ باہر نکالتی۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ غیرت کے پیدا کرنے والا ہے، غیور ہے، سار ہے سب سے زیادہ۔ تبارک و تعالیٰ صحیح ارکان ادا کرنے کی توفیق